نونہالو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ آپ فلسطین میں رہتے تھے۔ آپ لوگوں کو ہر وقت سمجھاتے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ یہ بات روز کہتے اور بار بار کہتے۔ انہیں یہ بھی بتاتے کہ اس زندگی کے بعد موت ہے اور موت کے بعد ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مگر کسی نے بھی آپ کی بات نہ سنی اور نہ ہی آپ کی باتوں پر عمل کیا۔ ہاں، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بھتیجے نے آپ کی بات مانی اور ایمان لائے۔ آپ کے بھتیجے کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ ایک دن چند فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے۔ مگر جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس کی مہمان نوازی، یعنی مہمان کا اکرام۔ جب فرشتے نبی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو سلام کیا۔ آپ نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو فرشتے آئے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، کیونکہ جو بھی سلام کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے، اور اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو یعنی وہ لڑائی کرنے آیا ہے۔ انجانے مہمانوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اندر گئے اور ایک بھونا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ مہمان کی اچھے کھانے پینے سے خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ یہ کہانی نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر جب کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیسا حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ اب جب ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بچڑا رکھا، بڑا ہی مزیدار، تو فرشتوں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کہا ہم نہیں کھائیں گے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ انجان مہمان کھا نہیں رہے تو آپ دل ہی دل میں ڈرے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ کسی کے گھر جا کے جب کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی لڑائی کرنے آیا ہے، دشمن ہے۔ تو حضرت ابراہیم بھی ڈرے۔ مگر ان فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ نہ ڈریں، ہم فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے۔ ہم آپ کے لیے ایک خوشخبری لائے ہیں، بڑی ہی اچھی خبر، کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ بہت دانا اور سمجھدار ہوگا۔ اب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم نے بھی سنی اور بہت حیران ہوئی۔ کہنے لگی، میں تو اتنی بوڑھی عورت ہوں، میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، کیونکہ تمہارے رب کا یہی حکم ہے۔ وہ سب سے بڑا دانا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ اللہ القادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ یہاں اور کس کام سے آئے ہیں؟ ان مہمانوں نے جواب دیا، ہم ایک ظالم اور گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے ہیں کہ یہ پتھر کس کو کہاں لگنا ہے۔ حد سے بڑھ جانے والے قوم کی یہی سزا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، مگر وہاں پہ تو میرے بھتیجے لوط بھی ہیں، ان کے گھر والے بھی ہیں، میرا بھتیجا تو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، مجھے تو وہ بہت پیارا ہے۔ فرشتوں نے کہا، فکر مت کیجیے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، حضرت لوط کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اور اس طرح فرشتوں نے قوم لوط کے گناہگار لوگوں کی بستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویران کر دیا، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ وہ لوگ ان دنوں بحیرہ مردار، جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کے کنارے پر آباد تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے علاوہ باقی گھر والوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوش ہو گئے۔
تو یہ کہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے قرآن میں کہ حضرت ابراہیم نے کیسے اپنے مہمانوں کا خیال رکھا، کیسے ان سے بات کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسا کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم ہمارے بھی نبی ہیں نا، کہ جب کوئی مہمان آئے تو اپنے گھر کا سب سے اچھا کھانا، سب سے اچھے برتن، سب سے اچھے کھلونے، سب سے اچھی کتابیں اور سب سے زیادہ صاف ستھرا کر کے رکھیں، تاکہ مہمان بھی خوش ہو اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو. ٹھیک ہے نا؟ شاباش.